آج عمران ریاض کو دوبارہ سے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ عمران ریاض کو کس نئے کیس میں گرفتار کیا گیا، عمران ریاض نے کس طرح گرفتاری دی، اور عمران ریاض نے آج عدالت میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے متعلق کیا کہا، جو انہیں حج سے جانے سے روکا گیا اس حوالے سے کیا کہا، آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کل کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ میں جا کے ریلیز عمران ریاض خان ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ عمران ریاض کو آج دوبارہ سے پولیس کی باری نفری میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ کل آپ کو پتہ ہے فیصلہ محفوظ ہوا، عمران ریاض کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اور اس کے بعد آج دوبارہ عمران ریاض کو ایک روزہ ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کی باری نفری وہاں موجود تھی۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو بنانا بھی الو نہیں تھا، اور آج عدالت میں بہت سختی تھی۔ وہاں پولیس والے باری نفری میں موجود تھے، کوئی بھی صحافی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، جو بھی کھڑے ہوتا تھا موبائل چھین لیا جاتا تھا، اور پولیس کی باری نفری نے عدالت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، جیسے کسی دہشت گرد کو عدالت میں پیش کر رہے ہوں۔ آج عمران ریاض کو ہتھکڑیاں لگی تھیں، عدالت میں پیش کیا گیا۔ کل عمران ریاض کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، آج وہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا تو دوبارہ سے عدالت میں پیش کیا گیا، اور آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عمران ریاض نے خود ریمارکس دیے۔ عمران ریاض نے جو کچھ کہا میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران ریاض پہ جو بوگس اور جعلی کیس درج کیا گیا، آج عدالت نے اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ عدالت نے وہ کیس ڈسچارج کر دیا۔ کیس تو ڈسچارج ہو گیا، لیکن یہ جو حج پہ نہیں جانے دیا گیا اس کا ازالہ کون پورا کرے گا؟ عمران ریاض خان نے آج عدالت سے گفتگو بھی کی ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے، انہوں نے جو مجھے حج پہ جانے سے روکا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ مجھے گرفتاری کی تکلیف نہیں ہے، میں گرفتار اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہوں، اور میں نے بہت ظلم بہت تشدد سہا ہے، مجھے اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے مجھے حج پہ جانے سے روکا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض نے کہا کہ یہ دعا کریں، میں اللہ کے ہاں جا کے یہ دعا کروں گا کہ اللہ انہیں معاف کر دے جنہوں نے مجھے حج پہ جانے سے روکا۔ یہ اس انسان کا ظرف ہے، اور آپ اس ظرف کو سلام پیش کریں۔ جو انسان اتنی تکلیف کے باوجود، جس انسان کو حج پہ جانے سے روکا گیا، جس انسان نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ انسان حج پہ نہ جا سکے، اور وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جا کے ان کے لیے معافی مانگوں گا کہ انہیں معاف کر دیں، انہوں نے جو عمل کیا، انہوں نے جو مجھے حج پہ جانے سے روکا۔ یہ عمران ریاض نے آج کمرہ عدالت میں سٹیٹمنٹ دی، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ عدالت کے اندر، عدالت کے احاطہ میں، کمرہ عدالت سے باہر عمران ریاض نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے، اور جب عمران ریاض کا یہ کیس ڈسچارج کیا گیا، ہتھکڑی کھولی گئی، عمران ریاض کی ضمانت ہو گئی، بلکہ کیس کو ڈسچارج کر دیا گیا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عمران ریاض رہا ہو کر باہر آ جائیں گے، لیکن ان کا وہی طرز عمل دوبارہ سے عمران ریاض کو ایک اور مقدمے میں نامزد کر کے، ایک جعلی مقدمے میں، ایک بوگس مقدمے میں نامزد کر کے دوبارہ سے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور مقدمہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران ریاض کو گرفتار کرنے لگے تھے تو جو ان کے وکیل تھے میاں علی شفاق صاحب، انہوں نے گاڑی آگے کرنے کی کوشش کی، اور آگے بیریئر تھا، اور پھر آگے جا کے گاڑی انہوں نے کھڑی کر دی، اور مقدمہ یہ درج کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، اس طرح کا مقدمہ درج کیا گیا، اور عمران ریاض کو ایک مقدمے کے بعد آج دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج جو ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی، اس مقدمے میں ضمانت ہو جانی تھی، ساری قوم جانتی ہے، ہم جانتے تھے، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے عمران ریاض کو حج پہ جانے سے روکنا تھا، انہوں نے روک لیا، لیکن یہ جو حج پہ جانے سے روکا گیا اس کا ازالہ کون پورا کرے گا؟ یقیناً ان کو اس دنیا میں اس کا ازالہ پورا کرنا ہوگا۔ آج عمران ریاض کو جب دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے پولیس پہنچی تو وہاں وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی، صحافی موجود تھے، اور عام ورکرز، عام لوگ موجود تھے، تو وہ عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ کوئی آگے نہ آئے، کسی نے بدتمیزی نہیں کرنی، میں خود جا کے گرفتاری دوں گا، اور عمران ریاض نے آج دوبارہ سے شیروں کی طرح جا کے گرفتاری دی۔ آج دوبارہ سے عمران ریاض کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ عدالت کا سٹانس لیتی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک عام سا مقدمہ ہے، ایک جعلی مقدمہ ہے۔ عدالت کیا عمران ریاض کو ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ عدالت کو آج جو کیس ڈسچارج کیا ہے عدالت نے، عدالت کو یہ کیس
کل ہی ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا، لیکن کل یہ کیس اس وجہ سے ڈسچارج نہیں ہوا کیونکہ عدالت جانتی تھی کہ یہ بندہ ابھی باہر جا سکتا ہے۔ کل یہ کیس ڈسچارج نہیں ہوا، کل عدالت کو نہیں پتہ چلا کہ یہ جعلی اور بوگس مقدمہ ہے، آج ان کو پتہ چل گیا۔ جج صاحب کو چاہیے تھا کہ کل ہی اس کیس کو ختم کر دیتے۔ دوسرا کیس عمران ریاض پہ نامزد کیا گیا، دوسرے کیس میں عمران ریاض کی گرفتاری ہو گئی۔ میں عمران ریاض کی اہلیہ کا ایک پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض کی اہلیہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب عمران ریاض کو حاجی عمران ریاض کہہ کر پکارا جائے، اور وہ ٹویٹر پر لکھتی ہیں حاجی عمران ریاض، کیونکہ عمران ریاض نے احرام باندھ لیا تھا، حج کی نیت کر لی تھی، وہ حج پہ جا رہے تھے، اور یقیناً کہتے ہیں کہ اگر نماز ادا کرنی ہو، نماز کی نیت کر لی جائے اور بندہ نماز کے لیے روانہ ہو جائے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عمران ریاض حج کے لیے جا رہے تھے، انہیں روکا گیا، زبردستی روکا گیا، گاڑی سے اتارا گیا، اور عمران ریاض نے کہا کہ وہ تیسری مرتبہ یہ کوشش کر رہے تھے حج پہ جانے کے لیے۔ پچھلے سال انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، اس سے پچھلے سال انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس وجہ سے عمران ریاض حج پہ نہیں جا سکے۔ اور عمران ریاض کی اہلیہ نے کل ایک اور بات کی، وہ کہتی ہیں کہ عمران ریاض نے کہا جو 10 دن ہوتے ہیں، جب چاند نظر آتا ہے اس کے بعد عید تک جو 10 دن ہوتے ہیں، تو عمران ریاض جب اغوا تھے اس کے بعد جب گھر آئے تو عمران ریاض نے کہا کہ وہ 10 دن میں نے بہت تکلیف میں گزارے۔ وہ 10 دن اس وجہ سے تکلیف میں گزارے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے، میں نے اپنی وائف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال ہم حج پہ جائیں گے، اور میں اور وہ نہیں جا سکے، اور وہ بہت تکلیف کے ساتھ انہوں نے وہ 10 دن گزارے۔ اور یہ بتاتے ہوئے کل عمران ریاض کی اہلیہ رونے لگ گئیں، یقیناً انہیں کہیں حج کا ثواب مل گیا ہوگا۔ یہ اپڈیٹ تھی عمران ریاض کے حوالے سے۔ آج دوبارہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، بوگس جعلی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا، ظلم مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور ظلم مٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ خبر آپ تک پہنچانی تھی، اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان پر بہت پریشر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، عید گزر گئی، پھر کہا گیا عید الاضحیٰ سے پہلے باہر آ جائیں گے۔ اب عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، اور یقیناً نظر نہیں آ رہا ان کے رویے دیکھ کے، ان کے کام دیکھ کے، اگر عدالتی معاملات کی طرف دیکھا جائے تو عدت کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ عدت کیس بھی اسی کیسز کی طرح ایک جعلی کیس ہے، اور اگر عدت کیس ختم ہو جاتا ہے تو عمران خان باہر آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے، اور 10 دن کے اندر عید بھی آ جاتی ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کل احتجاج کی کال دی ہے، کل ملک بھر میں احتجاج ہوگا، عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہوگا، اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور اس طرح مختلف شہروں میں احتجاج ہوگا، راولپنڈی میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، اور جہاں جہاں لوگ نکل سکے وہاں احتجاج ہوگا۔ ایک احتجاج کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، جو میں نے آپ کو ایک ولاگ میں ذکر کر دیا تھا لانگ مارچ کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب میں تو ان کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی، کنونشن ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں، ساہیوال میں ہوا، حافظ آباد میں ہوا، قصور میں پولیس پہنچ گئی، اور مختلف شہر جنوبی پنجاب میں بہت بڑے ورکر کنونشن ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ مومنٹم بننے لگ گیا ہے، لیکن جس طرح بننا چاہیے اس طرح بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ کل کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، یہ آپ کو میں کل بتاؤں گا۔ کل کہاں کہاں کنونشن ہوا، کل کہاں کہاں احتجاج ہوا، میں آپ کو کل ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ کیا تحریک انصاف کے رہنما باہر نکلتے ہیں، کیا پاکستانی قوم عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلتی ہے، اور جسے لانگ مارچ کہا جاتا ہے، جسے بڑا احتجاج کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں۔ جو ہی اس حوالے سے کوئی خبر آئے گی آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ تمام معاملات ہیں کل، اور اس کے علاوہ کل IMF کا بجٹ پیش کیا گیا، اور جو بجٹ پیش کیا گیا ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیے گئے۔ یہ آپ کو کچھ دن میں فیل ہوگا کس طرح ٹیکس لگے ہیں۔ پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، لیکن یہ غریب کو مارنا چاہتے ہیں، غریب کو مزید نیچے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح اپوزیشن نے احتجاج کیا، بجٹ کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا، گو شباز گو کے نعرے لگائے گئے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔